محفل کو آتا، حضور کے پاس بیٹھتا، تو جب وہ اپنے واپس اپنے لوگوں سے گھروں کو جاتا، تو سارے اس زمانے میں جو کافر، جو کٹر دشمن تھے اسلام کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اسے آر دلاتے تھے، اسے کیا کرتے تھے؟ کرٹیسائز کرتے تھے. کیا تو مسلمان ہوگا کیا؟ اپنے آبائی دین کو چھوڑ دیا کیا؟ یعنی اس کو ایسا تکلیف سے کمنٹس مارتے تھے کہ اس کے دل پر اثر ہوا. اس نے کہا کہ دیکھو میں قرآن سنتا ہوں اور اس میں مجھے خدا کا خوف ہو رہا ہے کہ جب قیامت قائم ہوں گی تو دوزخ کا عذاب ہوگا، میں وہ عذاب سے ڈرتا ہوں. بولا. وہ بولتے ہی اس میں سے کافروں کی لیڈر ایک جنا بولا، ٹھیک ہے جی، اگر تیری بات ایسے سچی ہے کہ قیامت ہوگی جس کو ہم نہیں مانتے، ہاں تیری بات فرض کرو رکھ بھی لی جائے. اگر قیامت قائم ہوں گی یا عذاب کا حساب و کتاب کے بعد عذاب کا اعلان بھی ہوگا، اور تجھ کو جب عذاب کا اعلان ہوگا تو یہ کافر اٹھ کے بولا اس کو میں لے لیتا ہوں. بولا اس کو قیامت میں لے لیتا ہوں، میں پرومس کرتا ہوں تجھے یہاں، لیکن تجھے کیا کرنا ہے؟ قیامت کے عذاب کو، تیرا عذاب میں لینے کے لیے کمپنسیٹ کرنا پڑے گا، مجھے اتنا مال دینا پڑے گا یہاں پہ. بولو. اب ولید بن مغیرہ دیکھا کہ یہ قرآن کی باتیں سنا ہے، قیامت میں عذاب ہوگا، اور عذاب میں ایسا مصیبت پریشانی سے بچنے کے لیے ایک چارہ ملا، ایک آدمی ملا. بولتی نہیں وہ دنیا میں بھی وہ سپاری دیکھو مارتے، بولتے آدمی آپ کو ایسا قصہ ہے، تو کسی کے تھرو مارتے دیکھو ویسا، یا تھرو میرا عذاب اس کے پر جان دے گا کوئی نہیں. کیا کرے؟ اچھا با کتنا اماؤنٹ بولو. بولا وہ کچھ اماؤنٹ ڈیفرنٹ لگا میں تصفیہ ہوا. انہیں کیا کرے؟ اب اس کے پر آنا جانا چھوڑ دیا، کس کے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں آنا جانا چھوڑ دیا. یہ بات اللہ تعالی قرآن میں اس کا یہ پورا ریکارڈ کر دیا. ایک آدمی جو کیا کیا، حضور کے دربار میں آتا تھا، حق کے لائن میں جانے کو تھا لیکن منہ پھیر لیا، اور تھوڑا مال دے کر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتا تھا، لیکن کیا کیا؟ وہ مال دینے کا جو اسے وعدہ کیا نا، وہ وعدہ بھی پورا نہیں کیا. تھوڑا مال دے کے کیا کرا؟ بعد میں تم ملک کو چلے گیا، لیکن وہ مال بھی پورا نہیں دیا. اللہ فرماتا ہے ارے دیوانے تو دے، جس نے منہ پھیرا تھوڑا مال دیا اور پھر ہاتھ روک لیا. وَعَطَى خَلِيلَهُ عَقْدًا، ہاتھ روک لیا، کنجوسی کر لیا. کیا مطلب؟ وہ جو عذاب کے واسطے انہیں کمپنسیٹ کرنا چاہتا ہوں وہ بھی پورا نہیں کیا دنیا میں. تو اللہ فرماتا ہے کہ پاگل ہے وہ، کیا اس کو کیا پتا کیا ہے؟ اس کا غیب کا کیا علم ہے؟ اس کو کیا عذاب ہوگا اسے کیا معلوم؟ اس کے پاس کیا علم غیب ہے؟ کیا عنده علم الغیبی فهو یرا، کیا وہ غیب کو دیکھ رہا ہے؟ ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراہیم الذی وفا، کیا اسے موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں یا ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں کچھ ایسی بات ملی کیا کہ کمپوزیشن الاؤڈ ہے؟ کیا اللہ کا کلام اس کے بارے میں اترا کیا اسے؟ کیا اگر کوئی بندہ اگر اسے عذاب ہوگا تو قیامت میں تو وہ کمپنسیٹڈ کر کے کسی کے اوپر ڈھکل سکتا ہے؟ کیا اس کو کوئی خبر دی ہے؟ اس کو کوئی قرآن کی آیت ہے یا صحیفے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، ابراہیم علیہ السلام کے؟ ارے ابراہیم علیہ السلام تو بڑے وفادار تھے، ایسی بات کیسے کرتے؟ اللہ فرماتا ہے. تو مطلب یہ کہ اللہ بعد میں کلیئر کر رہا ہے کیا؟ اللہ تزر حاضرۃ وزر اخری، وہ یہ کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گی. دیکھو یہاں پر دو باتیں آپ کو سمجھانا ہے. نمبر ایک کہ یہ کمپنسیشن آف سزا اللہ کے پاس یہ سر رول ہی نہیں ہے. جو غلطی کرے گا، جو گناہ کرے گا، اس کا بوجھ اسی کو اٹھانا پڑے گا at any cost. اوکے. سیکنڈلی کیا کہو، جو جتنا کوشش کرتا ہے دنیا میں اتنا ہی اس کو وہاں ملے گا. یہ بڑی جامع آیت ہے، اس کے بارے میں بہت سارے کنٹروورشل ویوز آپ کا. کیسے؟ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرے.
وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، پھر اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور یہ کہ سب کو تمہارے پروردگار کے پاس پہنچنا ہے. قیامت میں کہ جو بندہ جتنی لے کے لائے گا اتنی اس کو جزا ملے گی. اسی طرح جو بندہ جو برائی کرے گا، گناہ کرے گا، اس کے اتنا اس کو سزا ملے گی. کسی پر ایک ذرا برابر بھی ظلم اللہ نہیں کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اب اس میں ایک چیز، ایک باریکی اس بات کی ہے کہ جو کوشش کرتا ہے، جو نیکی کرتا ہے، اس کو ہی ملے گا، اس کو ہی ملے گا. یہاں پہ پوائنٹ ہے کہ اس کو ہی اس کی جزا ملے گی. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرے. مطلب کیا؟ جو کوشش کرے گا سیلف اسی کو دیا جائے گا. اب یہاں پہ ڈفرنٹ آف اوپینین کیا ہے؟ اہل سنت الجماعت کے پاس اوپینین یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی ثواب دیا جاتا ہے. مرنے کے بعد بھی مردوں کو زندوں کی طرف سے ثواب ملتا ہے. اب اس کے بارے میں ڈفرنس اوپینین یہ ہے کہ چند لوگ جو اس عقیدے کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ملے گا، جو ہوگا ہو چکا، انہیں مر گیا، مردود چلے گا اس کے پاس، اب اس کو کچھ نہیں ملے گا. نہیں، یہ رانگ اوپینین ہے. کیوں؟ کیونکہ حدیث میں آیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک صحابی آئے، اور صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ فرمایا، یا رسول اللہ، میرے والد گزر گئے ہیں، وہ حج نہیں کرے، تو کیا میں ان کے بدلے حج کروں؟ تو حضور نے اس کو جواب دیا، سنو، اگر تیرے باپ قرض چھوڑ کے جاتے تو کون کرتا؟ حضرت نے کہا، صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، میں ادا کرتا ہوں، میں بیٹا ہوں، کر سکتا. اسی طرح ان کا حج بھی تم کرو، ان کو ثواب ملتا ہے. ایک حدیث سے. دوسری حدیث سے کیا ہے، ایک صحابی آئے، بولے، یا رسول اللہ، میری ماں گزر گئے، میری ماں گزرنے میں کیا خدمت کیا، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے سیٹسفیکشن نہیں ہے، اب میں مرنے کے بعد کیا میری ماں کو خدمت کر سکتا ہوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی ماں کے نام سے کنواں کھود دو، جتنا پانی لوگ استعمال کریں گے اس کا ثواب تمہاری ماں کو پہنچتا رہے گا. اسی سے ایصال ثواب کا ہم نے عقیدہ لیا اہل سنت جماعت والوں نے. مرنے کے بعد جو بھی ہم فاتحہ خوانی کرتے ہیں، جو ہم اپنے گزر گئے لوگوں کو ثواب پہنچاتے ہیں خیرات کے ذریعے، فاتحہ کے ذریعے، یا ان کے نام سے ایون نفل نماز پڑھ کے بھی ثواب پہنچا سکتے ہیں. سمجھے نہیں؟ نفل نماز پڑھ کے بھی ان کا ثواب اس کو پہنچے بول سکتے ہیں. اسی طرح زکوٰۃ ان کی طرف سے سکتے ہیں، حج ان کی طرف سے کر سکتے ہیں، حج بدل جس کو کہتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہماری عقیدے میں ہیں، اور یہ سنت اور جماعت کا عقیدہ ہے، حدیثوں سے ثابت ہے. چند لوگ اس کے بارے میں تکرار کرتے ہیں. تو اس وجہ سے میں کلیئر کرتا ہوں کہ تمہارے دلوں میں بھی، تمہارے پاس بھی کوئی اگر لوگ آپ کو بولیں گے تو آپ صاف ان کی بات سے نہ مانو، بولو ٹھیک ہے، تمہارے پاس تمہارا عقیدہ تمہیں رکھ لو، ہم کو بتایا گیا حدیث سے ثابت ہے کہ ایصال ثواب پہنچتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ، جب بھی کوئی ثواب پہنچاتے ہیں تو جبرائیل السلام جا کے ان گزر گئے لوگوں کے خبروں کو جاتے ہیں، ان کے تحفے کے طور پر پہنچاتے ہیں نور کے طبق میں. اب وہ مردے پوچھتے ہیں کہ یہ کس نے دی بھیجا، اور اس ٹائم پر فرشتے فرماتے ہیں، تمہارے فلاں بن فلاں رشتہ دار نے بھیجا ہے، تمہاری بیٹی نے، تمہارے بیٹے نے، تمہارے دادا نے، کون بھیجے جن کے نام سے ان کو دیتے ہیں. اور وہ جو خبر میں ہے وہ خوش ہو جاتے ہیں، اتنا خوش جاتے ہیں، جن کو دین اور دنیا کی دولت مل گئی ساتھ خوش ہو جاتے ہیں. اور وہ جو بازو کے جو پڑوسی خبر والے ہیں نا، انہیں ترستے کہتے، کاش ہمارے میں بھی کوئی ایسا ہوتا جو ہم کو بھی تحفے بھیجا کرتا. یاد رکھو کہ جو بھی ہم پڑھتے ہیں، قرآن پڑھ کے بخشتے ہیں نام لے کر، یا جو بھی ہم فاتحہ خوانی کر کے ان کے نام سے بخش کر کھانوں بانٹتے ہیں غریبوں کو، یا ان کے نام سے کپڑے لے کے دیتے ہیں، یا ان کے نام سے حج کرتے ہیں، یہ اس کا ثواب
خاص کر ان کو پہنچایا جاتا ہے فرشتوں کے ذریعے، ان کے خبروں میں، ان کے روحوں کو، ان کے برزخ کی جگہ میں، نورانی طبقوں میں جنت کے میوے کھلائے جاتے ہیں، جنت کی نعمتیں کھلائے جاتے ہیں. سمجھے نہیں؟ تو اس وجہ سے اپنے عقیدے پر قائم رہو، دوسروں کی باتوں میں مت آؤ. یہ ہمارا سنت سے اور حدیث سے ثابت ہوا عقیدہ ہے. یہ بات کلیئر کرنے کے لیے میں نے پورا پڑھنا پڑا. ٹھیک ہے؟ اور اس کا کوئی جواز اگر کوئی پوچھے تو بولنا قرآن میں اور حدیث سے ثابت ہے، ہمارے بزرگوں نے اس کو ثابت کیا ہے، بس ہم اس کو فالو کریں گے. تم اپنا فالو کرو، ہم اپنا فالو کریں. ایسے لوگوں سے جب بھی کوئی بات ہوئی نا، جو تکرار کی بات آئی، تو کیا بولنا؟ لا حجت بیننا و بینکم اللہ یجمع بیننا و بینکم. دیکھو تمہارے میں نہ میرے میں حجت نہ. اللہ کے پاس جائیں گے، کون اچھا کی کون برا کی اللہ دیکھ لیں. جاؤ، تمہارا کام تمہیں کرو، میرا کام میں. سمجھے نہیں؟ اس کے جیسے کسی اللہ والے سے جب رابطہ وابستہ ہوگا، کسی عالم سے تمہارا وابستہ ہوگا، اس کی بات پر قائم رہو. ڈلمل یقین نہیں رہنا، انہوں بولے انہوں بولے، ایسا بولتے نا، انہوں ویسا بولتے نا، وہ سب مجھے معلوم نہیں، میرے استاد بول دیے، بس ختم. سمجھے نہیں؟ ہاں، you should follow only one. اچھا، آگے کی آیت میں آتا ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے. کیا پیاری آیت ہے. اللہ رب العزت ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، وہی ہم نہ پیدا کیا ہوا ہے. کبھی ہنسائے گا خوشی کے ذریعے، کبھی رلائے گا کوئی غم کے ذریعے، کوئی تکلیف کے ذریعے. یہ اس کی شان ہے کہ بندوں کو خالی خوش رکھا تو اسے بھول جائیں گے، خالی غم میں رکھا تو اسے ناراض ہو جائیں گے. تو اس کے واسطے اللہ کا سسٹم کیا ہے؟ کبھی غم کبھی خوشی، کبھی غم کبھی خوشی. دنیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر یہ غم اور خوشی رات اور دن کے برابر ہے. رات جائے گی تو دن آتا ہے، دن آئے گا تو ترقی کا ہے. رات کیا ہے؟ اندھیرا ہے. اندھیرا کیا ہے؟ ڈل پیریڈ ہے. سمجھے؟ اس کے واسطے کبھی بھی غم سے گھبرے نہیں ہونا، غم سے کبھی گھبرے نہیں ہونا. فرماتے ہیں کہ غم میں گھبرے ہونا اللہ سے نا امیدی ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ قرآن میں فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. بیکاز ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا. اللہ فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ ہر تکلیف کے بعد راحت ہے، ہر تکلیف کے بعد راحت ہے. جب مشکل آئیں گی تو تم کو راحت بھی آئے گی، جب تم کو تکلیف پہنچیں گی تکلیف جائے گی. دو کڑند پیڑوں، تمل میں کیا بولتے؟ یہ دو کڑند پیڑوں کیا بولتے تمل میں؟ مطلب کیا؟ دس آلسو ول گو اوے، دس آلسو ول پاس اوے. نتھنگ ریمینس ان دس ورلڈ فار ایور. خوشی بھی ہو غم بھی ہو، ہمیشہ ایک ساتھ کوئی نہیں رہ سکتا، کوئی بندہ نہیں رہ سکتا. یہ اللہ کا سسٹم ہے کہ بندوں کو خوشی دے کے آزماتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. چلو خوشی میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو بھول جاتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے. اس کا سے اللہ قرآن میں کیا فرمایا؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے قرآن کو نازل کیا رحمت اور شفا کے لیے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور جو ظالم لوگ ہیں وہ کیا ہیں؟ خسارے میں ہیں، گھاٹے میں، کیونکہ قرآن کو نہیں مانتے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ. کہ جب ہم انسان کو نعمت دیتے ہیں، خوشی دیتے ہیں، اس کو خوشحالی دیتے ہیں. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ. کہ وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ سے روگردان کرتا ہے، اللہ کو پرواہ نہیں کرتا، اللہ کو یاد نہیں کرتا، خوشی میں اچھلتا کودتا اور دنیا میں موجیں مڑاتا ہے. دنیا میں اللہ کو بھول جاتا ہے جب خوشحالی میں ہوتا ہے. ہوتا کیا نہیں؟ شادی براتہ میں دیکھو کیا دھوم دھام سے شادیاں ہوتی، کیا رسم و رواجاں ہوتے، نماز کا وقت ہوتا معلوم نہیں ہے، نمازاں کتنے چھوٹے نہیں معلوم.
اللہ کو بھول جاتے نہیں کیا بھائی ہے نہیں ہمارا قصہ. ہاں تو اللہ فرماتا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ کہ جب ہم خوشیاں دیتے ہیں، انعامات دیتے ہیں، ان کو فیض دیتے ہیں، خوشحالی دیتے ہیں، تو وہ ہم کو پرواہ کرے بغیر چلے جاتے ہیں. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا اور جب ہم اس کو تھوڑی سی تکلیف دیتے ہیں، بیمار ڈالتے ہیں، بخار آتی ہے، کھانسی آتی ہے، پاؤں میں مار لگ جاتا ہے، کیا ہوتا ہے رولے کو بیٹھ جاتے ہیں. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا غم زدہ ہو کے بیٹھ جاتے اللہ مجھے تکلیف دیا ہے نہیں. تو یہ اللہ فرماتا ہے کہ بندے خوشی میں بھی یاد کرنا، غم میں بھی یاد کرنا. خوشی دیتا اس واسطے ہے کہ تم کو راحت دے، تم کو خوشحالی دے، اور تم شکریہ ادا کرنے کے لیے خوشی دیتا ہے. تم شکریہ نہیں ادا کرتے، تم سمجھتے کہ میں کمایا، میں انجوائے کروں گا، میں کھیلوں گا، میں کودوں گا، میں جاؤں گا. اچھا ٹک کو کیا تکلیف دے ڈالتا بیٹھ جاتا انسان روتے. تو کیا کرنا ایز اے مسلم، ایز اے مومن، ہمارا کام کیا ہے؟ الحمدللہ تیرا شکر ہے ہم نے خوشحالی دیا، اللہ تیرا شکر ہے کھانا پیٹ بھر کے کھلایا، اللہ تیرا شکر ہے میرے بچے کو کام دلایا، اللہ تیرا شکر ہے ہم نے خوشحال رکھا، اللہ تیرا شکر ہے مجھے قرآن کی تعلیم کے لیے ہم کو بٹھایا. کتنے لوگ آئے جو قرآن کی تعلیم نہیں سیکھتے، قرآن کی طرف نہیں آتے، اللہ کے پاس پکڑ ہوں گی. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ ہم قرآن کو پڑھنے، سیکھنے اور سمجھنے کے لیے اللہ ہم نے توفیق دیا، ہدایت دیا. یہ بھی بڑی دولت ہے، سب کو نہیں دیتا نا. تو اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ قرآن جیسی نعمت، ہدایت والی کتاب کو سننے اور اس کو بیٹھ کر سن کر سمجھنے کے لیے اور اس کو عمل کرنے کے لیے ہم نے بیٹھا ہے. اسی طرح اچھے ماں باپ دیا، اچھے شوہر دیا، اچھے بچے دیا، زندگی میں کھانے پینے کے لیے چیزاں دیا، اور رہنے کے لیے گھر دیا. کیا کیا تم نعمتوں کو گنو، جو چیز نہیں ہے اس کی طرف گنو مت. خوشحالی کب ہوں گی تم نا؟ ہیپینس آئی ایم ناٹ ہیپی. کیوں؟ بیکاز یو آر ناٹ کاؤنٹنگ دا بلیسنگس آف اللہ. You are not counting the blessings of Allah, you are counting what you don't have. Allah cannot give you 100% to everybody. نہیں، اللہ کسی کو مالدار بناتا ہے، کسی کو غریب بناتا ہے، کسی کو خوش. ارے اس کی شان ہے، کسی کو کسی وقت میں دیتا ہے، لیتا ہے. اور تمہارا کام کیا ہے؟ خوشحالی میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا، غم میں اللہ کو یاد کرنا کہ یا اللہ یہ تکلیف شاید میری پریشانی میرے گناہوں کی وجہ سے ہوئی، میرے خطاؤں کی وجہ سے ہوئی، میری کوتاہیوں کی وجہ سے ہوئی. اللہ تو معاف کر کے تکلیف کو دور کر. دس از دا رائٹ اپروچ آف اے مومن. مومن کی شان کیا ہے؟ خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، غم میں اللہ سے دعا کر کے اس کو دور کرنے کی اللہ کی ترستا ہے. سمجھے نہیں؟ ہاں جب بندے کو غم پہنچتا ہے تو اللہ کو بھی غم ہوتا ہے. یاد رکھو اللہ کو بھی غم ہوتا ہے. اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ بہت تکلیف میں پریشان ہے، ویٹ کرتا ہے کہ شاید ہی ول کم بیک ٹو می، آئے گا میرے پاس، پوچھے گا میرے پاس، ترسے گا میرے پاس. اللہ ترستا ہے کہ بندہ کھول کر منہ مانگے. ہمیں تکلیف تکلیف تکلیف، ادھر گئے ادھر پیچھے، وہ کیا کرنا یہ کیا کرنا. جاؤ بیٹھو اللہ کے دربار میں، آ جاؤ، وضو کرو، نماز پڑھو، سجدے میں گر جاؤ، مانگو اس سے جو دینے والا ہے. تکلیف دینے والا بھی وہی ہے، راحت دینے والا بھی وہی ہے. جو تکلیف دیا ہے وہ راحت بدلنے کے لیے اس کے لیے کوئی ٹائم کچھ بھی نہیں. تو مانگنا ہے تو رب سے مانگو کہ رب العالمین تو مجھے تکلیف دیا ہے، یا اللہ تکلیف میں برداشت نہیں کر سکتی، یا اللہ اسے دور فرما دے، آسان فرما دے، اس کے لیے مجھے کوئی انتظام فرما دے. مانگ کر تو دیکھو دینے والا کیوں نہیں دیتا ہے. ہاں تھوڑی دیر کرے گا، کیوں؟ دیکھنا چاہتا ہے کہ کتنا اس میں دم ہے. فرماتے ہیں کہ سونا ہے، سونا ویلیبل کب بنتا ماں؟ پہلے وہ ریت رہتا، پہلے مٹی تھا، مٹی سے اس کو مار توڑ کے اس کے دھو کے اس کو کیا کرتے، پھر اس کو تپاتے، آگ میں ڈالتے، آگ میں ڈال کر اس کو پکا کر اس کی پوری کثافت کو دور کرتے، اس کی پورے میل کو دور کرتے. اس کے بعد سونا بنتا. سونا بننے کے بعد اب اس کی ویلیو کیسا بڑھانا؟
اس کو زیور بننے کے لیے ٹپو ٹپو پٹو ٹپو پٹو ٹپو کاٹم کٹی سب کر کو پورا مارا پڑ کو کان میں لگائے جیسا گلے میں ڈالے سب بنتا سنا. اور اس کی ویلیو کیا ہوتی؟ لاکرز میں رکھے جاتے. مٹی کو لاکر میں رکھتے تمہیں میں مٹی لاکو دیا سننا بولے تو رکھتے جاؤ جی جاؤ بولتے. وہی مٹی کو پٹا کر دھلا کر مار کر تپا کر پیٹ کر جب سونے کا زیور بنتا آنکھوں کو لگا لیتے لگا کے لاکر میں رکھتے جی ہے نہیں. ہاں تو ویلیو بنانے کے لیے تم کو اللہ کیا کرتا تکالیف میں ڈالتا رلاتا تاکہ بندے کی ویلیو بڑھ جائے بندہ اسٹرانگ بن جائے. اور اس میں کیا کرنا ہمیں ہمت نہیں ہارنا ہمیں اللہ سے گڑ گڑا کے مانگتے رہنا. تو رب العالمین بندوں کی تکلیف کو دیکھتا ہے وہ بھی سنتا ہے ہماری بقا کو سنتا ہے ہمارے رونے کو دیکھتا ہے. خاص کر اللہ تعالی بندے کے رونے کو پسند کرتا ہے. کیوں؟ بندے کے رونے میں عاجزی ہے انکساری ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرا خالق اس کو سنے. اور جب بندہ روتا ہے تو اللہ کا دل پسج جاتا ہے اللہ کا دل بہت نرم ہو جاتا ہے. میرا بندہ اتنی تکلیف اٹھا رہا ہے جاؤ فرشتے نکال دو اس کے تکلیف. سمجھے نہیں؟ تو اس واسطے اب ایگزامپل تمہیں دینا ہے تو یہ بھی دے سکتے تم کہ سرجن کے ٹیبل پر پڑے ہیں آپریشن تھیٹر میں. سرجن کیا کرتا؟ کاٹتا ادھر کرتا وہ کرتا سوئی ڈالتا یہ کرتا وہ کرتا تکلیف کے اوپر تکلیف دیتا. لیکن ایم کیا تھا اس کا؟ تمہاری اندر کی تکلیف کو دور کرنا تھا. جب آپریشن کمپلیٹ ہوا چند دن کے بعد تمہیں وارڈ میں آئے بعد میں تکلیف میں تھے اس کے بعد باہر جب نکلے تو پرانی جو تکلیف تھی وہ بالکل چلے جاتی. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا آپریشن. تکلیف دیتا آپریشن کی وجہ سے تاکہ تمہاری جو پرانی تکلیفیں آئیں جو پریشانیاں آئیں جو تمہارے پر جو مصیبتیں آنے والے اس کو دور کر دیتا ہے. اس وجہ سے اللہ سے امید نہیں چھوڑنا نماز کی طرف رجوع ہو جاؤ. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. دو چیزوں سے اللہ سے مدد مانگو صبر سے نماز سے. صبر کیا؟ پیشنس سہلنا. صبر کسے بولتے؟ جو تکلیف جو پریشانی آئی اپنے پر سہلنا بولنے کو نہیں رہنا. اب میں جیسا بتایا میرے واٹس ایپ کے میسج میں بلی کو مار لگا کسے جا کو بولے گی انہیں؟ کسے بھی بولنے سکتا. کتے کو مار لگا کسے بول سکتا؟ پرندہ کو مار لگتا چرندہ کو مار لگتا وحشی جانوروں کو مار لگتا. کیا ہے؟ صبر کرتے ہیں اور صبر میں آہستہ سے خدا کو رجوع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف سے ہدایت دیتا ہے. ایسا کر لے ایسا کھا لے ایسا کر لے وہ جا کے کر لیتے ہیں. سمجھے نہیں؟ تو یہ ہے خدا کی شان کہ جو صبر کرا ان اللہ مع الصابرین. بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جو پیشنس سے تھا جو اللہ سے امید سے تھا کہ اللہ will remove my difficulties Allah will remove my all problems definitely Allah will be with that fellow. نہیں واہ ویلا مچا لیا ایو مجھے یہ ہوگا ایو مجھے وہ ہوگا سب کو بولتے پھر اللہ چھوڑا جا بھر رہے جو بکتے رہتے اللہ چھوڑاتا. سمجھے نہیں؟ تو مومن کی نشانی کیا ہے؟ خوشی میں اللہ کا شکر تکلیف میں اللہ سے رجوع اللہ کی طرف لپک جانا. بس انشاءاللہ جلد سے جلد اللہ اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے. سمجھے نہیں؟ ہاں آگے اللہ فرماتا ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا. اور یہ کہ وہی مارتا ہے اور جلاتا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. اور یہ کہ وہی نر اور مادہ دو قسم کے جاندار پیدا کرتا ہے. من نطفة إذا تمنى یعنی نطفے سے جو رحم میں ڈالا جاتا ہے. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى. اور یہ کہ دوبارہ پیدا کرنا اسی کے ذمہ ہے.
خدا کی قدرت میں، شان میں اگر دیکھا جائے غور سے تو پتا چلے گا کہ اللہ تعالی ماں کے پیٹ میں قطرے پانی سے، ایک چھوٹے پانی کے خطرے سے پورا جسم، گوشت، اس کے پر ہڈیاں، پہلے خون کا دو تھوڑا، اس کے بعد ہڈیاں پروستا، اس کے بعد جسم آتا، ایک تندرست بچہ ماں کے پیٹ میں پانی کی خطرے سے کیسا بناتا. اگر کوئی غور کرے گا سچے دل سے، نہ ماں کو خبر، نہ باپ کو خبر، نہ ماں کے اطراف جتنے لوگ ہیں اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ اندر کیسا کنسٹرکشن چلنے کو ہے. کسی کو خبر نہیں ہوتی. وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں بڑھتا ہے اس کو غذا پہنچانے کا انتظام بھی قدرت سے اللہ تعالیٰ کرواتا ہے. وہ غذا جو پہنچتی ہے نہ ماں کو معلوم، نہ اطراف کے لوگوں کو معلوم. وہی بچہ جب باہر آگا دودھ کے لیے تڑپتا ہے، روتا ہے، لیکن وہی بچہ 9 مہینے پیٹ میں تھا، کسی کو کچھ خبر نہیں. اس کو غذا کون پہنچایا؟ اس کو پالا کس نے 9 مہینے پیٹ میں؟ 10 مہینے کس نے پالا؟ رب العالمین نے. کیا پیارا انتظام فرمایا. اگر غور کریں گے تو صحیح سجدے میں گر جائیں گے کہ رب العالمین تو کیسا خالق ہے. چھوٹے سے پانی کے قطرے سے انسان کو پیدا کرتا ہے. وہی انسان جب باہر آتا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے، خدا کو چیلنج کرتا ہے اور سب کچھ اسی کا سمجھتا ہے. اگر وہی بچہ پیدا ہوتے ہوتے مر جائے تو کون اس کو پوچھ سکتا ہے؟ تیری کیا مجال ہے. اس واسطے اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیشہ بندے کو اپنی پیدائش کی طرف دھیان دلاتا ہے. یاد کر تو کیسا تھا. حل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا. کیا ایسا بھی زمانہ گزرا ہے انسان پر کہ وہ کوئی شے نہیں تھا جس کا ذکر کیا جائے. You were not at all known to anybody when you were there in the mother's womb. ماں کے پیٹ میں جب تو تھا تو تیرا کوئی نام نہیں تھا، کوئی جانتا نہیں تھا تیرے کو. ایک زمانہ ایسا بھی گزرا تیرے پر، اور جب باہر آیا اپنے آپ کو بڑا سمجھ، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ گیا. اس کے بعد سے اللہ کیا کرتا؟ اس کو پھر مارتا. جو اپنے آپ کو سمجھا نا اس کو مار کر مٹی کر دیتا، مٹی کر دیتا، مٹی کر کے بتاتا کہ یہی تیرا اصل ہے. تو کیا سمجھتا تھا؟ اب یہ تیرا اصل آیا. پھر اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ عَلَيْهِ نَشْأَةَ الْأُخْرَى، اور یہ دوبارہ پیدا کرے گا، دوبارہ تجھ کو پیدا کرے گا. کیسے پیدا کرے گا؟ پہلی دفعہ کیسے پیدا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں تھا، تو پانی کی خطر سے پیدا. اب تو تیرے ذرات ہوئے، اب تو تیرے پارے پارے پڑے ہوئے زمین میں. حکم دے گا تو سب مل جائیں گے نا. وہ تو ایزی اللہ کے لیے. اللہ کے لیے کوئی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. سوچو کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیسے پیدا فرمایا؟ بغیر ماں باپ کے پیدا کیا. حوا علیہ السلام کو کیسا پیدا فرمایا؟ بغیر ماں باپ کے پیدا کیا. عیسیٰ علیہ السلام کیسا پیدا فرمایا؟ بغیر باپ کے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا. وہ رب العالمین ساری کائنات کو بنانے والا، اسی لیے کوئی سبب کی، کوئی چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی کہ جب اس کا حکم ہوتا کن فیکون ہو جاتا ہے تب کا تب. کیونکہ ساری قدرت، ساری کائنات کی جو بھی طاقتیں ہیں، جو کچھ بھی خلقہ ہے، جو کوئی بھی مخلوق ہے، وہ سب اس کی قدرت سے اٹ اے ٹائم بن جاتے ہیں، اٹ اے ٹائم کام کرنے لگتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ ذرا سوچو تم کیا تھے اب کیا ہو. اسی طرح تم کو دوبارہ بھی پیدا کرے گا. وَأَنَّهُ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور یہ کہ وہی دولت مند بناتا ہے اور مطمئن کرتا ہے. دولت مند بناتا ہے، اور وہی ایک جگہ ایک مفسرین اس کی اخنا کی جو بینی لیتے ہیں وہ ہے کسی کو دولت بناتا ہے، کسی کو مفلس بناتا ہے، کسی کو دولت مند بناتا ہے، کسی کو قناعت پسند بناتا ہے. مطلب یہ کہ
اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کو مالدار، کسی کو غریب، کسی کو ہائی پوسٹ میں رکھتا ہے، کسی کو لو پوسٹ میں رکھتا ہے، اس کی کیپیسٹی کے برابر کرتا ہے، پہنچاتا ہے اس کو جو پوزیشن ملنا چاہیے۔ اب یہاں پر ایک انسیڈنٹ بتاتا ہوں کہ ایک بزرگ تھے جو اللہ والی تھے، انہوں نے اللہ سے پوچھا کہ رب العالمین یہ کیا سسٹم ہے، کوئی غریب ہے، کوئی اتنا کچھ بھی نہیں ایسا ہے، یہ کیسا اللہ تو سب کو پیسے والا بنا دے، مالدار بنا دے۔ اللہ بولے نہیں ہوتا جی، یہاں سسٹم نہیں ہو سکتا دنیا میں۔ نہیں بولے نہیں اللہ تو کر ڈال، تو اللہ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے غریبوں کو دیکھ۔ اللہ بولے ٹھیک ہے تمہارے واسطے میں تو کچھ کر دیتا ہوں، کچھ دنوں کے لیے کرتا ہوں۔ ہو گیا، اللہ کا حکم سب مالدار بن گئے۔ اب چلو گئے حضرت مارکیٹ کو گئے، خریداری کو گئے، کچھ اناج لیے، بھرپور اناج لے لیے۔ اب ان کے ہاتھ سے تو اٹھانے نہیں ہو رہا، اب نوکر کو بلا رہے ہیں، کسی غلام کو بلا رہے ہیں، کوئی نہیں آ رہا۔ کیوں؟ چاہو جی میں بھی پیسے والا، کون جی اٹھا گا تمہارا مال، چلے گا۔ کوئی نہیں آ رہا کیونکہ انہوں نے پیسے والا ہو گیا۔ حضرت حیران پریشان ہو گئے کہ یا اللہ یہ کیسا لے کے جاؤں میں گھر کو؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے میں پہلے بولا نہیں تمہارے، یہ غریب ہے، یہ کمزور ہے، یہ حق والا ہے، یہ پیسے والا ہے، تو اس کی مدد کے لیے کوئی کمزور ہونا چاہیے نا۔ دنیا کا سسٹم ہے، کوئی مالدار ہوگا تو غریب بھی ہونا چاہیے، اور کوئی یجمان ہے تو کوئی اس کا نوکر بھی ہونا چاہیے۔ سبھی یجمان بن کے تو کام نہیں ہوگا دنیا میں۔ یہ اونچ نیچ کے جو تقاضے ہیں، یہ دنیا کے سسٹم